عباسی صاحب کو بھی رسپونڈ کیجیے گا، ہنا صاحبہ. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر 5-6 مہینے میں جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے، جو ڈالر اوپر گیا ہے، جو ایگریمنٹ یا ڈیلز ہوئی ہیں، جو بارگیننگ ہوئی IMF کے ساتھ، اگر ڈار صاحب یہ بہتر انداز میں کر سکتے تھے تو جو آج ہو رہا ہے یہ 5 مہینے پہلے ہو جاتا تو شاید پاکستان کی عوام کو اتنی بھاری قیمت نہ چکانا پڑتی جو آج چکانا پڑ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ نے عمران خان کی اسپیچ سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے وہ بھی ویڈیو کے بارے میں بات کی جو مریم اورنگزیب کے ساتھ. اس پہ ہم بات کریں گے. ذرا ڈار صاحب پہ کر لیں پہلے. میں آپ کو سب سے پہلے جو پولیٹیکل کلچر، فرسٹ آف آل عمران خان صاحب نے آج ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں جا کے، جو ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں بچوں کو جا کے دوبارہ انہوں نے ایک سیاسی گفتگو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے اپوزیشن کے بارے میں باتیں کی اور یہاں تک کہ اداروں کو اٹیک کیا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بچوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے، کہ سائفر کس کو بھیجا گیا تھا اور کہا نیوٹرل، اور انہوں نے کہا شاباش آپ نے پہلا ٹیسٹ پاس کیا. تو میں آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ جو وائس چانسلر تھے ان کا اگر آپ نے نوٹیفیکیشن چیک کیا ہو، اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا تھا سب ٹیچرز کو، سب اسٹوڈنٹس کو، سب جگہ، کہ آپ نے ایک تعلیمی ادارے میں آ کے ایک یہ سیاسی. دیکھیں یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہنا صاحبہ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ، یہاں تک مختلف یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں پاکستان کے اندر، بینظیر بھٹو صاحبہ، میں یہ آپ کی بات سے آپ دکھا دیں کوئی بھی سیاسی لیڈر. میرا سوال تو سن لیجئے. بین الاقوامی یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر سیاستدان جا کے اسپیچز دیتے ہیں. سیاستدان جا کے، میری بات وہی کر رہے ہیں. اچھا اس چیز کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میں چاہیے رہا ہوں، میں آپ اسحاق ڈار والی بات پہ ضرور آؤں گی. جو گورنر صاحب انہوں نے نوٹس لے لیا، اول تو ان کو یہ ہونے سے پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا. ان کے علم میں لائے بغیر یہ کس طرح سے ہو گیا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اب ذرا ڈار صاحب کی بات پہ ہم اس پہ کر لیں ڈیٹیل میں. آپ آئی ایم شیور آپ یہاں کوسچنز پوچھتے ہیں، مجھے آنسر بھی دیں، لیکن آپ میرے آنسرز پٹ نہ کریں. اس میں جب یہ ڈیبیٹ کے حصے پہ آئیں گے تو آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میرا سوال ہے ڈار صاحب سے متعلق. ڈار صاحب کا بھی جواب دوں گی. مجھے وہ بتا دیجیے کہ کیا ایکسپیریمنٹ کے لیے اس ملک کو بنایا گیا کہ ایک ناکام ہو گیا تو پھر دوسرا وزیر خزانہ، پھر دوسرا آ جائے گا تو تیسرا؟ دیکھیے جس طرح سے آپ لوگ تنقید کرتے تھے خان صاحب کی پالیسیز پہ، ان کے وزرائے خزانہ پہ، تو آج آپ لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں، لیکن قیمت پاکستان کی عوام دے رہی ہے. دیکھیں جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے، گورنر صاحب کو یہ کہا گیا تھا، آپ بالکل کہہ رہے ہیں سیاسی لیڈر شاید جاتے ہوں لیکن وہ جا کے اپنی پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں کرتے، وہ کوئی ایجوکیشنل سپیچز ضرور دیتے. مریم صاحبہ بھی جاتی ہوئیں گی افتتاح پہ، وہ جا کے اپنے لوگوں کو باتیں نہیں کرتی، اداروں کو اٹیک نہیں کرتی. تو یہ آپ کو بھی بیک پہ شو پہ اس چیز کو ڈیفینسو میں نہ آئے. یہ نہیں میں ڈیفینسو پہ نہیں آ رہا، میں اصل میں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. چاہیے رہا تھا کہ جس چیز پہ ہم باقی سارے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی رائے جان رہے ہیں، آپ بھی اس پہ دیجیے تاکہ میں پھر ضیاء صاحب کی طرف بڑھوں. اب مجھے پلیز بات کرنے دیں، آپ بالکل درمیان میں بات نہیں کرنے دیں، خود بولی جا رہے ہیں. مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا وہ وہی ہوا جو عمران خان نے آج آ کے یونیورسٹی میں بچوں کو سکھایا. ایک تعلیمی ادارہ تھا، اس تعلیمی ادارے میں آ کے اپنے فتنہ اور فساد جو انارکی کریٹ کرنا، نہ اس کو اجازت دینی چاہیے تھی وائس چانسلر کو، نہ ہی عمران خان کو ایسا کرنا چاہیے، نہ ہی یہ کلچر. دوسری بات جہاں تک ڈار صاحب کی بات ہے، دو باتیں ہوئی. ایک تو آپ نے آڈیو لیک کی بات کی، آڈیو لیک ہم اس پہ کریں گے، وہ اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. مجھے صرف ڈار صاحب کے معاملے پہ ذرا ڈار صاحب کی بات، جیسے آپ نے ایک تجربہ ناکام ہوا. آپ نے اچھا مجھے بات کرنے دیں. جی کر لیں. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. ان لوگوں نے 3.5 سال میں جو اکنامک پالیسیز بری سے بری کی، اس میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. اور یہ خود شوکت ترین نے کہا کہ IMF سے ڈیل ہونا بھی ضروری تھی، سبسڈیز ختم کرنا بھی ضروری تھی. تو انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب نے اس وقت آ کے IMF کی ڈیل کو ریوائیو کیا. لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہے، ہی از اے وزٹ آف اکانومی، ہی نوز واٹ. یہ خبر ٹھیک ہے کہ میاں صاحب ناخوش تھے مفتاح صاحب کی پالیسی سے؟ دیکھیں مفتاح صاحب نے ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم جو ہے پاکستان کا، اور یہ مفتاح صاحب کا اپنا بیان ہے کہ وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے. دیکھیں مفتاح صاحب کو بہت ڈیفیکلٹ سٹیپس لینے پڑے، لیکن اسحاق ڈار صاحب جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں ہی سب سے پہلے خوشی کی خبر کہ جیسے ان کا اعلان ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی بھی پرائس کم ہوگی. آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تھا کہ انہوں نے ڈالر 105 سے کم رکھا ہوا تھا، اور بالکل شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 100 پہ ڈالر لے آئیں گے تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن جتنی بڑی خرابی ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ، ہمیں اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے، بہت کچھ کرنا ہوگا. امید کرتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو کیوں غصہ ہے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو غصہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ اسحاق ڈار صاحب کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا آنے کا وقت ہے. یہ کہتے رہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب آ جائیں, تو اب ان کو پتہ ہے. اور ایک آپ نے بات کی کون مین, عمران خان صاحب نے ابھی کون مین کی بات کی. سب سے بڑا کون مین عمران خان صاحب ہے. اور این آر او کی یہ بات کرتے ہیں, ہم نے این آر او عمران خان کو نہیں دینا, نہ فارن فنڈنگ پہ این آر او دینا ہے, نہ توشہ خان پہ این آر او دینا ہے, نہ آپ کو ہم نے رنگ روڈ اسکینڈل پہ این آر او دینا ہے. اور آڈیو لیک کی جہاں تک بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس آڈیو لیک کے پیچھے بھی پی ٹی آئی والے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی ملک چلیں یہ تو آپ کی حکومت ہے نا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, لیکن ہنا صاحب اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں یہ بھی نکل آئے گا کہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ملوث ہیں. ٹھیک ہے.